बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारा जो पेपर है वो मुताला पाकिस्तान का है, पाक स्टडी का है, तो उसकी पेयरिंग स्कीम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। पूरी तवज्जो से आपने इस वीडियो को देखना है, कोई बात कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, बाद में आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, वो 10 मार्क्स के हैं, 10 नंबर के। तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 हैं, 2 में से जो है 1 है, 3 में से 2 हैं, 4 में से 1, 5 में से 1 और 6 में से 2। ये MCQs हो गए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख लें जी, चैप्टर नंबर जो पहला जो होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 में से 4 हैं, 3 में से 3 हैं, 4 में से 3 हैं, 5 में से 3 हैं और 6 में से 2 हैं। और दहशतगर्दी या डेंगी वाला जो है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं जी, MCQs की तरफ, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। 16 मार्क्स का ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपने। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए, कंपोजिंग की मिस्टेक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये तरतीब होगी। तो ये चैप्टर नंबर 1 और 2 में से, 3 और 4 में से नेक्स्ट, और उस नेक्स्ट जो है वो 5 और 6 में से होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अहम हिस्से की तरफ। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जी स्टूडेंट्स, पूरी तवज्जो से आपने इन सवालात को सुनना है। अहम मुख्तसर सवालात हैं जी। बढ़ते हैं। नंबर 1, इस्लाम में इजहार राय की आज़ादी का क्या तस्वुर है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब और कैसे अमल में आया? इस्लामी उसूलों के अवामी अखलाक पर क्या असरात मुरतब होते हैं? उखुवत से क्या मुराद है? नीज़ उखुवत के हवाले से एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखें। खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 के इजलास मुनक़दा कराची में क्या फरमाया? इस्लामी फलाही रियासत में फ़रज़ से क्या मुराद है? नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं जी। इस्लामी फलाही रियासत की तारीफ़ करें। कायदे आज़म ने तलबा को मुखातिब करते हुए क्या इरशाद फरमाया? खुतबा हज्जतुल वदा के 2 निकात लिखें। इस्लाम और अमन का ताल्लुक मुख्तसरन बयान करें। अमन व अमान के हवाले से एक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें। मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को कब और किसने बरतरफ किया? साबिक अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन ने जमहूरियत की क्या तारीफ़ की? 1985 के बाद मुंतखब होने वाले कोई से 2 वज़ीर आज़म के नाम लिखे। जनरल ज़ियाउल हक फ़िज़ाई हादसे में कब जाँ बहक हुए? ये 16 हो गए जी। बढ़ते हैं हम 17 की तरफ। 2 कौमी नज़रिया की तारीफ़ करें। रवादारी का सुनहरी उसूल क्या है? रवादारी के हवाले से एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखें। अच्छा, ये लफ्ज़ तर्जमा जो है ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, इसमें आयन नहीं आता। अदल इंसाफ के हवाले से एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखें। इस्लामी रियासत में कवानीन कैसे तश्कील दिए जाते हैं? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में क्या फरमाया? कायदे आज़म ने ढाका में आवाम से खिताब में क्या फरमाया? ये 23 हो गया जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो 24, कायदे आज़म ने 1945 में तलबा से खिताब करते हुए क्या इरशाद फरमाया? गैर मुस्लिमों ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये थोड़ा सा कंपोजिंग की यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो आपने गवर्नर को ख़त में लिखा, ये थोड़ा सा कंपोजिंग की मिस्टेक है, इस हिस्से में ये जहन में रखना है आपने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में क्या इरशाद फरमाया? 1 यूनिट से क्या मुराद है? करारदाद मकासद को 2 निकात बयान कीजिए। लीगल फ्रेमवर्क से क्या मुराद है? 1970 के इंतखाबात में कौन सी जमात ने अक्सरियत हासिल की? बेनज़ीर भुट्टो ने पहली मरतबा वज़ीर आज़म का ओहदा कब संभाला? बेनज़ीर ने पहले दौरे हुकूमत में कितने अरसे तक हुकूमत की? सियासी जमात से क्या मुराद है? ये 33 क्वेश्चन हो गए जी। आगे बढ़ते हैं 34 से। सियासी जमात के फ़रज़ बयान करें। 1956 का आइन कब और किसने मनसूख किया? 1962 की आइन की मनसूखी की वजह बताएं। 1962 के आइन में कौन कौन सी इस्लामी दिफात शामिल की गई थी? ज़बान का मुंह किस तरह मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का बायस बना? ज़ुबान किस तरह से, यानी ज़ुबान की वजह से कैसे वो बना? वो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में हिंदुओं का क्या किरदार था? शेख मुजीबुर रहमान ने अल्लाह देश पर का परचम कब लहराया?
اور 1973 کے آئین میں یہ بنگلہ دیش ہونا چاہیے یہاں۔ کوئی سی 5 خصوصیات بیان کریں۔ صدر پاکستان کے چند افعال لکھیے۔ 1973 کے آئین کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ دکان، یہ بھی کوئی لگتا ہے کمپوزنگ کی مسٹیک ہے۔ میں وزیر مملکت میں فرق، ارکان اور وزیر مملکت میں فرق بیان کریں۔ صوبائی حکومت کے سیکریٹری کے فریز لکھیے۔ یہ 45 شارٹ کوسچن ہو گیا جی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے فریز تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے؟ عدالت عظمی اور عدالت عالیہ میں کیا فرق ہے؟ عدالت عالیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ 1973 کے آئین کے مطابق ملک کا نام ہر نام کمار رکھا گیا۔ یہ یہاں بھی تھوڑی سی کمپوزنگ کی مسٹیک ہے۔ 1973 کے آئین میں پہلی ترمیم کب اور کس لیے کی؟ یہ 51 ہو گیا جی کوسچن 52 سے۔ 1975 کے آئین کے مطابق صوبوں کے 5 فریز لکھیں۔ یہ 1973 ہوگا، میں بھی شاید، یا 1965 ہوگا، بہرحال جو بھی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے فریز مختصر بیان کریں۔ کشمیر کونسل کے ممبران کی تعداد بتائیں۔ آزاد جموں کشمیر کا عدالتی نظام بیان کریں۔ گلگت بلتستان میں گورنر کی حیثیت بیان کریں۔ قومی سلامتی کونسل کے فریز بیان کریں۔ مشترکہ مفادات کی کونسل کیا فریز سر انجام دیتی ہے؟ وفاق اور صوبوں کے باہمی تعلقات کو مختصراً بیان کریں۔ جنرل محمد یحییٰ نے ملک میں مارشل لا کب نافذ کیا؟ جمہوری نظام کی کامیابی میں سیاسی جماعت کا کردار مختصراً بیان کریں۔ 61 ہو گیا جی۔ 61 سے آگے بڑھتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے لاول کیا کہتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کی اہمیت کے بارے میں لاول کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی ہوگا جی، یہ آپ دیکھ لیں اس کو۔ تو اس سے آگے جی بڑھتے ہیں۔ 1956 کے آئین میں کون سی زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا؟ 1962 کے آئین کی خصوصیات بیان کریں۔ شیخ مجیب الرحمان کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 2 اثرات بیان کریں۔ آئین کے آرٹیکل 149 کی وضاحت کریں۔ 1973 کے آئین میں درج کوئی سے 5 بنیادی حقوق بیان کریں۔ جی 1973 کے آئین کے مطابق صدر پاکستان کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ 1973 کے آئین کے مطابق صدر پاکستان کے فریض بیان کریں۔ 1973 کے مطابق گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ صوبائی حکومت میں سیکشن آفیسر کیا فریض سر انجام دیتا ہے؟ 1973 کے آئین کے مطابق مسلمان کی تعریف بیان کریں۔ عدالتی نظر ثانی سے کیا مراد ہے؟ قومی سلامتی کونسل پر مختصر نوٹ لکھیں۔ عدلیہ کے مشاورتی فریض سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا نام کیا ہے اور یہ کیا فریض سر انجام دیتی ہے؟ 1973 کے آئین کے مطابق وفاق کے فریض بیان کریں۔ یہ 79 کوسچن ہو گیا جی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم 80 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت میں وزیر اعلیٰ کا کردار بیان کریں۔ وفاق میں قانون سازی کیسے کی جاتی ہے؟ چیف کورٹ سے کیا مراد ہے؟ گلگت بلتستان کونسل کیسے قائم ہوئی؟ نیشنل اکنامک کونسل سے کیا مراد ہے؟ آئین کے آرٹیکل 151 کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پارلیمانی نظام میں صدر کا عہدہ غیر انتظامی کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان میں مقامی، یہ اس میں تھوڑی سی کمپوزنگ کی مسٹیک، کو فون کیسے رہا کیا ہے؟ یہ کمپوزنگ کی مسٹیک ہے اس سوال میں۔ مقامی حکومتوں کے نظام میں تبدیلی کب لائی گئی؟ چیف آفیسر کے کیا فریض سر انجام دیتا ہے؟ 90 ہو گیا جی۔ 90 سے آگے بڑھتے ہیں۔ مقامی حکومتیں کب قائم ہوئیں؟ ضلع کونسل کی تشکیل لکھیں۔ تحصیل کونسل کے کوئی سے 4 فریض بیان کریں۔ یونین کونسل کے کوئی سے 5 فریض لکھیں۔ فریض کی تعریف کریں۔ میونسپل کارپوریشن کے 4 فریض بیان کریں۔ میونسپل کمیٹی کے 5 فریض بیان کریں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں چیف آفیسر کا کردار بیان کریں۔ حقوق کی تعریف کریں۔ فریض کی تعریف کریں۔ حقوق کی کتنی اقسام ہیں اور ان کے نام لکھیں۔ معاشی حقوق سے کیا مراد ہے؟ شہریوں کے کوئی سے 2 سیاسی حقوق بیان کریں۔ معاشی حقوق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟ اسلام نے کس طرح خواتین کو معاشی اور معاشرتی تحفظ فراہم کیا؟ یہ 105 ہو گیا جی۔ 106 سے آگے بڑھتے ہیں۔ سیاسی حقوق سے کیا مراد ہے؟ حقوق و فرائض کس طرح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں؟ کوئی سے 2 معاشرتی حقوق بیان کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع کس طرح عالمی انسانی کونسل حقوق کا عمل اور جامع چارٹر ہے؟
انسانی زندگی کی اہمیت کے حوالے سے ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ انسان کی آزادی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے جانثاروں کے ساتھ حج پر روانہ ہوئے؟ ارسطو نے حقوق کی کیا تعریف کی ہے؟ اسلام میں مذہبی حقوق سے کیا مراد ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ یہ جی 115 ہمارے شارٹ کویسچن ہو چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ مذہبی حقوق سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟ مختصراً بیان کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے کیا ارشاد فرمایا؟ خاندان کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات بیان کریں۔ اقوام متحدہ کے مالی منشور کے 5 اہم نکات بیان کریں۔ قومی سطح پر انسانی حقوق سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی تشکیل، ثقافت کی تشکیل نو کیسے کی؟ اعلیٰ ثانوی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ ثانوی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ انجینئرنگ کی تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ 125 ہو گئے جی شارٹ کویسچنز، آگے بڑھتے ہیں 126 سے۔ پاکستان میں اساتذہ کی تربیت کے لیے کون سا ادارہ قائم کیا گیا؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ انسانی حقوق کی تعریف کریں۔ اقوام متحدہ عالمی منشور کی سالگرہ کب مناتا ہے؟ تعلیم کی کوئی سی 2 تعریفیں بیان کریں۔ پاکستان میں تعلیم کے کوئی سے 4 مقاصد بیان کریں۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم کے 2 فوائد لکھیں۔ پروفیشنل تعلیم سے کیا مراد ہے؟ قانون کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 135 ہو گیا جی، 136 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ پیشہ ورانہ اور عام تعلیم میں کیا فرق ہے؟ ایسوسیٹ کالجز اور گریجویٹ کالجز میں کیا فرق سے کیا مراد ہے؟ ناقص نظام تعلیم کس طرح پاکستان کے تعلیمی نظام میں مسائل پیدا کر رہا ہے؟ ارسطو نے انسان کو معاشرتی حیوان کیوں کہا؟ تعلیم کے حصول کے لیے کتنے طریقے ہیں؟ نام بھی لکھیں۔ یہ 141 ہو گیا جی، 142 سے سٹارٹ کریں۔ نیم رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کو درپیش 2 تعلیمی مسائل تحریر کریں۔ کھیل سے حاصل ہونے والے فوائد بیان کریں۔ کبڈی کا کھیل کن ممالک میں مقبول ہے؟ تربیت اساتذہ کو کیوں ضروری خیال کیا جاتا ہے؟ نظریاتی اساس کا فقدان کس طرح تعلیمی مسائل پیدا کرتا ہے؟ پاکستان میں تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی سی 4 باتیں بیان کریں یا 4 وضاحتیں بیان کریں۔ کھیل سے کیا مراد ہے؟ کھیلوں کے ذہنی فوائد بیان کریں۔ پاکستان میں کشتی کے 4 مایہ ناز کھلاڑیوں کے نام لکھیں۔ پولو کے کھیل پر مختصر نوٹ لکھیں۔ باسکٹ بال میں ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 153 شارٹ کویسچن ہو گئے ہیں جی۔ 154 سے آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں ہاکی کی موجودہ صورتحال بیان کریں۔ ویسے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان کے چند مشہور کرکٹرز کے نام لکھیں۔ پاکستان میں اسکواش کی موجودہ صورتحال کیسی ہے؟ پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ کب جیتا؟ ہاکی کے آغاز کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں۔ پاکستان کے مشہور اسکواش کے کھلاڑیوں کے نام لکھیں۔ پاکستان میں سنوکر ترقی کے حوالے سے موجودہ ادارے کا نام لکھیں۔ پاکستان میں فٹ بال کا کھیل کیوں ترقی نہ کر سکا؟ پاکستان نے کبڈی کا پہلا ورلڈ کپ کب جیتا؟ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا قیام کب عمل میں آیا؟ 163 ہو چکے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں 164 سے۔ پاکستان میں باسکٹ بال کا آغاز کب اور کس شہر سے ہوا؟ سنوکر میں پہلی بار پاکستان کو عالمی چیمپئن یہ کب بنا؟ کس نے بنایا یا کب بنا؟ یہ یہاں بھی تھوڑی سی کمپوزنگ کی مسٹیک ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے پہلے سربراہ کون تھے؟ ملا کر کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے؟ یہ کھیلوں کے حوالے سے ایک بات یاد رکھنی کہ کافی سارے کھیلوں کے نام وغیرہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ تو پاکستان میں سیاحت کو درپیش کوئی سے 2 مسائل بیان کریں۔ پاکستان کے چند تفریحی اور تاریخی مقامات کے نام لکھیے۔ پاکستان میں کلب بال، یہ غالباً والی بال یا فٹ بال ہوگا، فٹ بال ہی ہوگا، کا کھیل کیوں ترقی نہ کر سکا؟ پاکستان نے ہاکی کا ورلڈ کپ پہلی دفعہ کب جیتا اور اس ٹیم کے کپتان کون تھے؟ پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ فائنل میں کس کو شکست دی؟ اور یہ عالم یا یہ جہانگیر عالم، یہ جان شیر عالم، یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں کہ بیان کریں۔ یہ یہاں بھی تھوڑا سا کمپوزنگ مسٹیک ہے۔ پاکستان میں موجود چند تاریخی عمارتوں کے نام بیان کریں۔ یہ شارٹ کویسچن ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں لانگ کویسچنز کی طرف۔ توجہ سے آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے میں یہ کویسچنز پڑھ رہا ہوں تاکہ اس ویڈیو کو مختصر بنایا جا سکے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، لانگ کویسچن ہے، اسلام کے بنیادی اصول بیان کریں۔ اسلام امن اور رواداری کو فروغ دیتا ہے، وضاحت کریں۔ پاکستان بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست، علامہ اقبال کہتے ہیں
के हवाले से बयान करें। पाकिस्तान में जमहूरियत को तरक्की देने में सियासी जमातों का किरदार वाज़े करें। वैसे मैं इस सवाल से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन सवाल है आपका। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब व असरात बयान करें। 1973 के आइन की अहम खसूसियात बयान करें। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में अदलिया का किरदार बयान करें। 1973 के आइन की इस्लामी दफात का जायजा लें। ये 8 क्वेश्चन हो गए जी। आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामी ढांचा और फ़रज़ बयान करें। पाकिस्तान में सूबों के फ़रज़ का जायज़ा लें। पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के फ़रज़ वाज़े करें। इंसानी हकूक़ का तस्वुर बयान करें। शहरियों को कौन कौन से हकूक़ दिए हैं बयान करें। और ये पाकिस्तान लिखा हुआ है गालिबन, ये भी कंपोजिंग की मिस्टेक है कि तालीमी मकासद बयान करें। तालीम के मदारिज तहरीर करें। पाकिस्तान के तालीमी मसाइल और उनके हल के लिए कम अज़ कम जो तजावीज़ हैं वो बयान करें। खेलों की अहमियत वाज़े करें। स्क्वाश और स्नूकर के मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी बयान करें। पाकिस्तान में कोई से 3 देसी खेलों का हाल बयान करें। पाकिस्तान में सैर व सियाहत की सनत को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ बयान करें। स्टूडेंट्स, ये आपकी वीडियो कंप्लीट हुई। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक मरतबा फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।